بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ویٹو پاور کہلانے والے 5 ملکوں میں سے ایک ملک جس کا نام ہے فرانس، اور یورپ کی نشأت ثانیہ یعنی ریولیوشن، اس کا علمبردار بھی وہی ملک ہے، اور بقول اس کے کہ سب سے زیادہ جمہوریت کا اور سیکولرزم کا اگر کوئی چیمپئن ہے تو صرف وہی ہے. اس ملک میں پہلے بھی ایسی نازیبہ حرکتیں ہوئی ہیں، اور ایک خاص نازیبہ جو حرکت ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک اسکول کے ٹیچر نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے خاکے یعنی کارٹون بنائے، پھر اس خاکوں کو اور کارٹونز کو جو ہے وہ بار بار مقابلے کے طور پر اپنے طلباء میں اس کا مقابلہ کرواتا رہا. ایک لڑکا جو آبائی طور سے یعنی باپ دادا کے اعتبار سے رشیا کا پرانا حصہ جس کا نام ہے چیچینیا، وہاں سے اس کے والدین ہجرت کر کے فرانس میں آ گئے تھے. وہ وہیں پلا بڑھا اور بالکل امن پسند لڑکا تھا جس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے، اور نہ اس نے کبھی دہشت گردی کا کوئی فعل کیا. اب یہ مستقل ہر ہفتے جو ہے وہ اسکول کا وہ ٹیچر جو ہے وہ شان اقدس میں گستاخی کے مستقل خاکے تیار کروا کے اور اس کا مقابلہ کرواتا رہتا تھا. یہ بات پورے فرانس میں پھیلی ہوئی تھی، حکومتی سطح پر سب کو پتہ بھی تھا، حکومتی سطح پر یا عالمی سطح پر سب کو پتہ تھا، حکومت اس سے بے خبر نہیں تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دن وہ چیچن لڑکا جو تھا، جو آبائی اعتبار سے چیچنیا کا تھا اور فرانس میں رہ رہا تھا، اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. پہلے ایک عمل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا رد عمل آتا ہے. پہلے آپ کسی کو چھیڑیں گے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو تماچا مارے گا. ہر ایکشن کے بعد ری ایکشن ہوتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت سب سے پہلے تو اس عمل کو، یعنی یہ جو استاد اسکول کا جو ٹیچر تھا وہ مستقل یہ عمل دہرا رہا تھا، اسی کو روک دیتی. اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی آدمی اپنی رائے رکھنے میں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہے، اس بات کا وہ بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں. بار بار مختلف انداز میں یہ بات سامنے لاتے ہیں کہ ہر بندہ آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو اپنی رائے رکھنے میں مکمل طور سے آزادی ہونی چاہیے. یہ بات مانی جا سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رائے سے کسی اور بندے کو اگر تکلیف ہو تو آپ کو رائے رکھنے کی اجازت دنیا کا کوئی ملک نہیں دیتا. دنیا کا کوئی ملک نہیں دیتا، چاہے وہ فرانس ہو یا کوئی اور ملک ہو. اگر کسی اور بندے کو اس بات کا احساس ہو یا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں آزاد ہوں فرانس میں رہتے ہوئے، اور وہ یہ سوچ لے کہ میں تو آزاد ہوں اس لیے میں کسی کا پابند نہیں ہوں، تو میں اپنی بات کو کسی کے سامنے بھی اور کسی بھی انداز میں رکھ سکتا ہوں. تو وہ شخص جو بھی فی الحال وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہے، یعنی فرانس کا جو وزیر اعظم ہے یا فرانس کا صدر ہے، اس بندے کی گھریلو زندگی کی پینٹنگ خود شائع کرنے لگے اور عالمی سطح پر اس کا اگر مقابلہ کرے تو اس کے لیے کیا اس کا ملک اس کو اجازت دے گا؟
اظہار رائے کی تو آزادی ہے نا، تو پھر اس کی اپنی زندگی کتنی گندی ہے وہ آپ نے شاید پڑھی بھی ہوگی، اور نہ پڑھی ہو تو اس کی جھلکیاں میں آپ کو بتاؤں۔ یہ لڑکا، ایک لڑکا جو ہے 1993 میں اسکول کا طالب علم ہے اور 15 سال اس کی عمر ہے، اور وہ اپنی استانی یعنی ٹیچر کے ساتھ تعلق نہیں، زنا کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ اس کی استانی اس سے بڑے 2 بچوں کی ماں ہے، اس کی استانی یعنی اس کی جو لیڈی ٹیچر ہے وہ اس سے بڑے اس کے 2 بچوں کی ماں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ 15 سالہ جو لڑکا ہے اس سے بھی بڑے تو 2 بچے اس کے پہلے سے ہی اس ٹیچر کے، اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ زنا کروا دی۔ غلط کا مطلب یہ نہیں کہ بس خالی آنکھ لڑائی، نہیں، زنا کر رہے ہیں، وہ بلا جھجک زنا کر رہے ہیں اور مسلسل زنا کر رہے ہیں۔ اس کی عمر 40 سال ہے، اس لڑکی کی عمر 15 سال ہے۔ 2006 میں اس کا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے، یہ بات سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور اب یہ لڑکا 42 سال کا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ تقریباً 67 سال کی یا 57 سال کی ہے، 1953 کی پیدائش ہے اس کی بیوی کی۔ یہ شخص فرانس کا صدر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی اپنی زندگی کتنی زبردست ہے آپ سمجھ لیجئے۔ جو کیچڑ میں ہے اور زندگی بھر اس نے سوائے بدکاری کے اور کچھ نہیں کیا، وہ شخص پوری دنیا نہیں پوری کائنات میں رب کے بعد اگر کسی ذات کا درجہ ہو سکتا ہے اور ہمارا یہ عقیدے کا حصہ ہے، اس پر وہ تھوکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر وہ شخص تھوکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کی اپنی زندگی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی صدر ہے میکرون جو ہے، وہی وہ 15 سال کا لڑکا تھا 1993 میں، اور 1993 سے لے کر یہ 15 سال کی عمر میں جب اپنی استانی، جس کو ساری دنیا استاذ اور استانی کو تو ماں اور باپ کا درجہ دیتے ہیں، یہ اس پر چڑھائی کر رہے ہیں، اور اس قدر بے حیا لوگ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان بے حیا لوگوں نے اب کیا کام کیا وہ بتاؤں میں آپ کو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اس شریر استاد کو، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکوں کا مقابلہ مستقل کرنا شروع کیا تھا، چیچنیا کا جو لڑکا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ساری دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ مجرم کو باقاعدہ عدالت میں لایا جائے، ساری دنیا کا قانون یہ کہتا ہے۔ اس کو ماورائے عدالت یعنی آؤٹ آف کورٹ ہی اس کو مرڈر کر دیا پولیس نے۔ کیوں کیا؟ آپ اس کو لاتے ہیں، اس پر مستقل ٹرائل چلتا، اس پر کیس چلتا، اور وہ اپنی بات رکھتا، آپ اس کے خلاف پھر اس کے بعد سزا دیتے تو کوئی بات تھی۔ آپ نے تو اس کا مرڈر کیا ہے، آپ نے اس کا مرڈر کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو قدم اٹھایا وہ یہ کہ اس سے پہلے بھی یہی میکرون جو تھا، اس نے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ایک بکواس کی تھی، وہ یہ کہ اسلام جو ہے عالمی سطح پر اپنے بہت خراب دور سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس کا جواب دیا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور اس قسم کی کوئی بھی تنقید جو ہے کسی بھی مذہب کے متعلق کسی کو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ والا جب واقعہ ہوا اس کے بعد اس منحوس شخص نے، اس لیے کہ گالیاں خود اگر ان کے اندر زبان ہوتی تو اس پر فٹ ہونے کے لیے وہ ناراض ہو جاتی، اتنا منحوس آدمی ہے یہ۔ اگر گالی کو زبان دے دی جائے کہ تو کس پر فٹ ہونا چاہتی ہے، تو میکرون جیسا منحوس آدمی پر وہ فٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ایسے شخص نے اپنے ملک میں سرکاری سطح پر، ملک کی شاہراہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکیں ٹنگوا دی ہے، لٹکا دی ہے۔ ایک آدمی ذاتی طور پر کوئی جرم کرتا ہے، غلط ہے، اور سرکاری سطح پر اگر کوئی کام ہو رہا ہے، وہ اس ملک کے پورے لوگوں کا اس میں حصہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار کا جرم اور ایک آدمی کا جرم، دونوں میں فرق ہے۔ جہاں تک بات اس ٹیچر کی تھی، غلط اور زبردست غلطی تھی، حکومت کے اس پر خاموشی یہ مستقل خود جرم تھا، مگر وہ خاموشی تک کا جرم تھا۔ اور اب یہاں حکومت نے خود یہ اعلان کیا، اور اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اپنی ملک کی شاہراہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کارٹون لگاتی ہے۔ یہ یا اس قسم کی اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں، جیسے چارلی ہیبڈو کے نام سے وہاں کا ایک رسالہ ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد 2 لوگوں نے جو ہے وہاں جا کر دونوں کو یا 2-4 آدمیوں کو قتل کر دیا۔
اس کے بعد ڈنمارک میں، اس سے پہلے جو ہے وہ ڈنمارک والوں نے شرارت کی تھی، تو اس پر مختلف رائے کھڑی ہوتی. پہلی بات تو یہ کہ ایسا کچھ ہو تو کیا اس کی سزا کیا ہے، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یا تو ناواقفیت کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے صحیح بات بتانے سے قاصر ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تین حصے ہیں. ایک زندگی وہ ہے جو پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک ہے. دوسرا زندگی کا حصہ وہ ہے جو نبوت کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں آخری دن تک ہے. اور تیسرا حصہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں. جہاں تک قوانین بننے کا مسئلہ ہے، پہلے حصے میں تو نبوت یعنی وحی نہیں آئی، تو اس حصے سے آپ استدلال اسلامی اعتبار سے کسی اور کام میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، احکام میں آپ کو استدلال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں یہ کام کیا اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. کام سب بالکل درست اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اونچی ہے، مگر احکام میں استدلال جو ہوگا وہ بعد کی زندگی سے، وحی کے آنے کے بعد. اس میں بھی خاص طور سے جو حکومتی کام کاج ہے، سرکاری کام ہے، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بحیثیت نبی کے بھی ہیں اور بحیثیت حاکم اور فرمانروا کے بھی ہیں. یعنی ایک حکمراں کے طور پر بھی حضرت نے اپنی زندگی گزاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، بہت سارے لوگوں نے بہت تکلیفیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مستقل صبر کرتے رہے، اس لیے کہ صبر ہی کا حکم تھا. جب حضرت مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے، شریعت کا حکم اترا اور اس گستاخی کی مستقل سزا نافذ ہوئی. اس زمانے میں گستاخی کا طریقہ الگ تھا اور اس زمانے میں الگ ہے. اس زمانے میں کارٹون نہیں بنتے تھے، اس زمانے میں شعراء تھے، شاعر حضرات تھے. وہ شاعر یہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں، یعنی مذمت میں، برائی میں اشعار کہتے تھے. اور وہ اشعار کہنے والے شعراء کے خلاف باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ فرمایا اور صحابہ نے ان کو تہ تیغ کیا ہے. کئی ایک واقع ہیں، دو تو مستقل مشہور ہی ہے، کعب بن اشرف کا اور ایک اور دوسرا آدمی تھا. تو اس کا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو صحابہ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ کام کریں گے اور اس کے گھر میں جا کر اس کو قتل کر کے آئے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں انہوں نے حضرت کو بہت تکلیف پہنچائی. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ کے لیے فتح کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور لشکر پورا ساتھ ہے، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ وہ بھی ایک حصے کے سپہ سالار تھے یا کمانڈر تھے، تو ان سے کہا تھا کہ کسی سے مقاطعہ یعنی مقاتلہ مت کرنا اور لڑائی مت کرنا، الا یہ کہ کوئی خود سامنے سے آ جائے. اور پھر تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی اور 2-4 لوگ قتل بھی ہوئے. اور جب حضرت کو اس کا علم ہوا تو حضرت نے منع بھی فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے اور لمبا وقت اندر گزارنے کے بعد، عبادات کے بعد، جب حضرت دروازے پر یعنی کعبۃ اللہ کے دروازے پر آئے تو سارا مکہ یعنی مکہ کے سارے کفار جو ہے وہاں جمع تھے اور ان لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ اب ہمارے متعلق کوئی حکم صادر ہوگا. ایک تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی تقریباً یہ اصول چلتا ہے کہ جو فاتح قوم ہوتی ہے، مفتو یعنی ہارے ہوئے لوگوں کو، مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندھی بنانے کا عام رواج تھا. یہ سینکڑوں سالوں سے مستقل چلا آ رہا تھا اور ایسا اس سے پہلے کی جنگوں میں بھی ہوا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی تھی، کوئی موقع چھوڑا نہیں تھا. اس لیے ان کو تو اندازہ تھا کہ اب ہمارے قتل کے علاوہ دوسرا تو کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا. حضرت نے دروازے پر تشریف رکھتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں سب کو امان دیتا ہوں، مگر 15 آدمی کی مستقل لسٹ سارے سیرت نگاروں نے لکھی ہے، یعنی وہ 15 آدمیوں کے نام مستقل بتائے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مار ڈالو، ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر 15 میں سے کچھ لوگوں نے توبہ بھی کر لی اور کچھ لوگ جو ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی وہ قتل ہوئے. جنہوں نے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا وہ قتل سے بچ گئے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھیں، اخلاق زندگی پوری کے پوری، قرآن بار بار کہتا ہے
کہ اے ایمان لانے والوں اور ایمان کے دعوے داروں، نبی کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ اور سیمپل ہے. تم اپنی پوری زندگی ان کے مطابق بناؤ. پوری زندگی جب بھائی سے بات بندھے تو خود آگے چل کر اپنی ناک نیچی کر کے اس سے بات چالو کر دے. یہ ہے اسوہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اسوہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر مال خرچ کیا ہے، بلا جھجک خرچ کرے. یہ ہے اسوہ، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی وہ طریقہ خود اپنا ہے. یہ ہے اسوہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہر موقع پر جب حضرت جس طریقے سے زندگی گزارا ہے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے. اور حضرت نے اس موقع پر جو مکہ میں پریشان کر رہے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو وہ 15 آدمیوں کی باقاعدہ فہرست اور لسٹ جاری کی اور بتلایا کہ ان کو قتل کرنا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور ایسا ہی ہوا. ایک موقع پر خود جو ہے وہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک بادی تھی اور غیر مسلم تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتی رہتی تھی، اور وہ صحابی ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے، منع بھی کرتے تھے، دھمکاتے بھی تھے. وہ مانی نہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے گستاخی کی، وہ صحابی نے اٹھا کے اس کو مار دیا، قتل ہی کر دیا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی. حضرت نے پوری تفصیل سنی. تفصیل سننے کے بعد اس سے قصاص نہیں لیا. اس صحابی سے قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو مار دے تو پھر اس کے ورثاء، اس کے رشتہ دار، اس کے جو لواحقین ہیں وہ اس پر کیس کریں گے. کیس کرنے کے بعد جو ہے اگر وہ چاہیں گے کہ اس نے جان بوجھ کے اگر قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ اگر قتل لینا چاہیں تو قتل کروا سکتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا تو اس کا خون بہا دینا پڑے گا، جس کا نام ہے دیت. اور اگر وہ جان بوجھ کر بھی کیا ہے مگر رشتہ دار اور ورثاء اگر اس پر راضی ہیں کہ ہم اس کو قتل نہیں کروانا چاہتے بلکہ خون بہا لے کر ہم اپنا کیس واپس لے لیں گے تو خوب ہاتھ دے کر کام چل سکتا ہے. تو یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ جب وہ ورثاء نے یہ بات رکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کا تو خون حلال ہو گیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط نہیں کرتا. اگر مسلمان ہے تو پھر سوچ یہ والی بنانی ہے. باقی اگر مسلمان نہیں ہے، پھر لبرل ہے، پھر تو وہ اپنی اپنی مرضی کا مالک ہے. بات سمجھ رہے؟ دیکھیں، ایک ہے آپ دنیاوی معاملات میں اپنی رائے رکھیں. مجھے دال پسند ہے، میں دال کے لاکھ فوائد بیان کروں، کوئی دین اس سے روکتا نہیں ہے. لوگ کو کھائیں پوری زندگی گوشت نہ چکھے، کون منع کر رہا ہے؟ کسی کو گوشت پسند ہے پوری زندگی گوشت کے فوائد بیان کریں. فضائل نہیں کروں، فوائد بیان کریں. زندگی بھر گوشت کے علاوہ کچھ نہ کھائیں. وہ آپ اپنی رائے میں آزاد ہیں. جہاں دین کا مسئلہ ہے نا، میں کیا یار کیا ہے تو یہ پوچھو، یہ تو کیا ہے؟ میری رائے کیا چیز ہوتی ہے؟ میری بات سمجھ رہے آپ؟ اس لیے جو لوگ 2 حرف پڑے نہیں ہوتے، 2 حرف دین کے متعلق، نبی کی زندگی کے متعلق 2 باتیں انہیں نہیں پتا. وضو اور غسل کے فرائض سے واقفیت نہیں ہے. میری رائے، تیری رائے چولہے کی بھاڑ میں ڈال دے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یہ بات بتائیں کہ تو رائے دینے کے قابل نہیں ہے، تیری رائے کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ اور اس کا رسول حکم بتا چکا ہے، اب تجھے رائے دینے کی ضرورت نہیں. اگر تو مسلمان ہے نبی کے حکم کو مان لے، بس اس کے بعد بات ختم. اس لیے رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے، یہ کام کرے گا کون؟ یہ کام کرے گا کون؟ تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اسلامی حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر یہ ہوا ہے تو اسلامی حکومت کو چاہیے، مسلمانوں کی حکومت کو چاہیے کہ وہ خود اس مسئلے پر عمل کر کے سرکاری سطح پر اس کا قتل کروا دے. اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو قتل کروا دے. ایسا لگتا ہے قتل. تاریخ پڑھیں آپ، تاریخ 10 کتابوں کے میں نام گنوا سکتا ہوں جس میں باقاعدہ اور دنیا کی پوری تاریخ میں اور آج موجودہ قوانین میں بھی ہر ملک کی کچھ قوانین ایسے ہیں جس کے اندر مرڈر کر دیا جاتا ہے، صاف اور ستھرا. کسی بھی ملک کے جھنڈے کی توہین کوئی ملک برداشت کرتا ہے؟ کیوں؟ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی کے خانے میں اس کو کیوں نہیں رکھتے آپ؟ رکھیے نا. کوئی بھی ملک اگر امریکہ میں کوئی امریکہ کا جھنڈا لے کر اس پر چلنا شروع کر دے، اس پر موت دے تو امریکہ اس کو برداشت کرے گا؟ فرانس اس کو برداشت کرے گا؟
چائنا نے بہت سال پہلے جب بدھ کی مورتی کو کسی نے، وہ بہت بڑی مورتی تھی، کسی نے اس کی مورتی رات میں جا کر جو ہے تو اس کا سر کاٹ دیا. جب وہ مجرم کا پتہ چلا اس کا بھی سر کاٹ دیا. یہ باقاعدہ کتابیں لکھی، آپ اگر کتابیں پڑھنا چاہیں میں آپ کو نام بتاؤں. حقوق مصطفیٰ کتاب کا نام ہے اور مصنف اس کا ہے محمد منیر قمر. اس میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. دوسری کتاب میں آپ کو بتاؤں، یعنی اگر پڑھنا ہے تو توہین رسالت، توہین رسالت کا علمی اور تاریخی جائزہ، مفتی محمد صادق حسین. نیٹ پر یہ کتاب موجود ہے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کس نے کیا جرم کیا. یعنی دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو کچھ حدیں ایسی ہے کہ اس جرم کے کرنے کے بعد پھر مجرم کو قتل کر دیا جاتا ہے یا انتہائی سخت ترین سزا دی جاتی ہے. صبح سے شام تک 10 مرتبہ انکاؤنٹر ہوتے ساری دنیا کے اندر، کون اس کو پوچھنے جاتا ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیوں کر لیا؟ 2-4 دن یا 2-4 گھنٹے تھوڑی بہت جو ہے وہ تھوڑا چلا لیں گے اور چیخو پکار کرنے کے بعد میڈیا بھی دوسرے موضوع کی طرف چلا جاتا ہے. اس کو نیا چاہیے نا، کب تک وہ چلائے گا؟ اس لیے ہوا ختم، مٹی ڈالو دوسرا لاؤ. تو کرتے نہیں کرتے. اور اگر مسلمان اپنے نبی کے متعلق اگر توہین برداشت نہیں کرتا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بہت جوشیلا ہے. تو آپ دوسری چیزوں کے معاملے میں کیوں جوشیلے ہو جاتے ہیں؟ آپ کی حدیں کیوں ایسی؟ اور آپ کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جیسے میری عزت اور میرا اب کوئی اگر حد کی عزت کرتا ہے اور میرا اپمان کرتا ہے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو 180 کروڑ لوگوں کے دلوں کو اگر ٹھیس پہنچے تو آپ کو اس کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ 180 کروڑ لوگ، بلکہ اس سے زیادہ لوگ، یعنی تقریباً 2 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی دنیا میں 720 کے اندر. 2 ارب لوگ یعنی 720 کروڑ لوگوں میں 180 کروڑ سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں. ان تمام لوگوں کے دلوں کو اگر کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے تو آپ اظہار رائے کی آزادی کا نام دیتے ہیں. تو اگر اظہار رائے کی آزادی اسی چیز کا نام ہے تو کوئی کسی کے بھی خاکے شائع کر سکتا ہے اور کسی بھی ملک کے خلاف کچھ بھی چھاپ سکتا ہے، پھر آپ ایکشن نہیں لے سکتے. مگر ایسا تو ہے نہیں. جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں، ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ وہ مذہب جو قرآن اور سنت میں ملتے ہیں، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ تو کتابی مذہب ہے. مگر وہ مذہب جن کا قرآن اور سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جو صرف دنیا کی تاریخ میں کوئی نام رکھتے ہیں مگر اسلامیات میں، دینیات میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس مذہب کی مقدس شخصیات کے متعلق بھی ہمارا دین اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ کسی کے ہتک ہو، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس انداز سے اس کا تذکرہ یا اس کا کارٹون بنایا جائے. اس کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا. اس لیے جن لوگوں نے گزشتہ کل جو ہے وہ میکرون کی تصویر زمین پہ لگا کے جیسے محمد علی روڈ کا، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. تو بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حکومت مسلمانوں کی ہے تو اس اسلامی احکام پر عمل کرے اور وہ خود حکومت کرے، اس لیے کہ حکومت کا کام ہی قانون کو نافذ کرنا ہے. عام آدمی کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس نے کیا ہے تو پھر اسلامی اعتبار سے جو اس کے اوپر قانون لگے گا وہ قانون چلایا جائے گا. دوسری چیز کہ وہاں جو کچھ ہوا کیا اس کا سپورٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کی مخالفت کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا اور حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت خود توجہ دیتی ہے. اب حکومت نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس کے رد عمل مسلمانوں کی طرف سے کیا ہوتا؟ تو سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں باغیرت ہوتے تو فرانس تو دور کی بات، کسی اور بڑے ملک کو بھی اس قسم کا تصور نہیں آ سکتا تھا. تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. اور یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتلایا کہ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے. تو سائل نے یہ پوچھا کہ اگر قلم کرنے کا موقع یعنی ہمت اور طاقت نہ ہو تو امام مالک نے جواب دیا کہ پھر امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے جو وہاں ہوا ہے
ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، مگر کیا ہے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قانون ہاتھ میں لینا درست نہیں ہے، مگر جو اس نے کر دیا ٹھیک کیا۔ ابھی تک حکومت نے کیوں قانون ہاتھ میں لیا؟ حکومت کو بھی تو چاہیے تھا کہ فوراً وہ اس کے اوپر ایکشن لیتی۔ اب دوسرا مسئلہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کا آتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، اس قسم کے جتنے لوگ ہیں یا جو ممالک یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یا اسلام کی مقدسات کے خلاف بکواس بکتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں یا پھر مسلمانوں کو تکلیف دینے کا وہ سبب بنتے ہیں، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ، ایک باغیرت مسلمان کی ایمانی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ان کو جو نقصان پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے۔ اگر باغیرت ہے، دیکھیں غیرت بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے اندر سے اگر یوں کہا جائے کہ ختم نہیں ہو گئی تو بہت کم رہ گئی ہے، اس کا تو اقرار کرنا ہی پڑے گا، صاف اور ستھری بات۔ اب عملی اقدام کیا ہو تو فرانس ہے جیسے بھی موجودہ حالات میں اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ اب بائیکاٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سی چیز کہ پرفیوم کی جو شیشی ہم فرانس کمپنی کی لے کر آئے تھے وہ توڑ کر اس کا یا تو استعمال شدہ ہے، اب کچھ ہے نہیں عطر وغیرہ، کچھ پرفیوم نہیں ہے، اس کو توڑنے کی ویڈیو بناتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان مصنوعات کو، یعنی وہ چیزیں جو فرانس بنا رہا ہے یا ڈینمارک بنا رہا ہے یا اس قسم کے جو گستاخ ممالک ہیں وہ بناتے ہیں، ان کو بالکل قطعاً نہ خریدا جائے۔ خرید کر اب اگر توڑ رہے ہیں استعمال کیے بغیر بھی تو اس سے ان کو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کام وہ کرو جس سے ان کو نقصان ہو، تو ذرا عقل کا بھی استعمال کرو۔ یہ کیا بیوقوفی ہے کہ چیز خریدے اور توڑنے کی ویڈیو بنائی؟ یہ بیوقوفی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کی چیزوں کو نہ خریدیں۔ اگر مسلمان تاجر ہے وہ صاف ستھرے انداز میں جس سے وہ خرید رہا ہے اس کو کہہ دے کہ دیکھو آپ کے ملک نے اور آپ کے ملک جس کمپنی سے آپ آتے ہیں اس ملک والے نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ یہ مان لیجئے کہ اگر مکمل طور سے صحیح معنی میں 100% قوم اگر ایک ملک کی بھی، اور ملک بری دنیا تو بہت بری، اگر مسلمان ہندوستان کے چال ہیں تو سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے 20-22 کروڑ، ہمارا اپنا تو دعویٰ 30 سے بھی زیادہ کا ہے۔ مان لیجئے سرکاری اعداد و شمار 20 کروڑ مسلمان اگر کسی چیز کو نہیں خریدیں گے نقصان ہو کے رہے گا۔ ایک ملک کی کل ہی میں نے ایک وہ بات پڑھی، یعنی واقعہ پڑھا کہ وہ اوریو بسکٹ وہ بھی اسی کی ہے، LU کوئی کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر چارٹ لگے ہوئے، موبائل میں بھی بہت سب اس کی جتنی کمپنیاں ہیں اس کی مستقل لسٹ آئی ہوئی ہے کہ یہ وہ کمپنیاں جو فرانس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اوریو بسکٹ کا جو وہاں کا اونر تھا، وہ ڈسٹریبیوٹر تھا اس ملک کا، ملکی سطح پر، وہ باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ نہ خریدنے سے فرق پڑتا ہے۔ تو جن چیز کم از کم ایک عام مسلمان یہ کام کر سکتا ہے اور بہت آسان ہے۔ ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ سنجیدگی کے ساتھ مستقل کام کرنا چاہتے ہیں، اور ایک یہ لمبی بات مت کرو، ابھی بولو تو نعرے لگا کے باہر نکل جائیں گے، 5 منٹ میں واپس آ جائیں گے، 2-5 لوگوں کو اندر کروا دیں گے، 2-5 لوگوں کو زخمی کروا دیں گے، یہ کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں غلط جذبات ہمارے اندر ہیں، پر وقتی کام کر سکتے ہیں، لمبا کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اب ہم تناسان ہو گئے، یعنی عیش پرست ہو گئے، مجھے فلانا ہی پرفیوم چلتا ہے، میں دوسرا پرفیوم، یہ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی نا اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے والد اور رشتہ دار، اپنے باپ سے بھی زیادہ اور اپنے بچوں سے زیادہ اور سارے کاروبار سے زیادہ تم کو اللہ اور اس کا رسول اور اس کا حکم پسندیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں نبی کی محبت کے متعلق بہت حدیثیں سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، اور حدیث میں ہے بھی کہ ایک بندے کو صحیح معنی میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی کی ذات سے محبت نہ کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ خالی بولنا نہیں، اگر باپ نے خدا نخواستہ گستاخی کی اس کا سر قلم کرنے میں اس کو جھجک نہ ہو۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار تھا، اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص اور سچے صحابی تھے۔ منافقین کا جو سردار تھا اس کے جو بیٹے تھے عبداللہ،
یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ، وہ پکا اور سچا مسلمان تھا. جب اس کو یعنی وہ صحابی کو پتا چلا کہ میرا باپ منافق ہے اور حضرت اس کا قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے سے گئے اور کہا کہ میں ہی اگر آپ حکم دیں تو میں خود ہی اپنے باپ کی گردن اتار کے لا دوں. یہ ایمان رب چاہتا ہے. ابھی اس کا موقع تو نہیں ہے نا، اس کا موقع تو نہیں ہے نا. حکم پہ عمل کر لو، وہی سب سے بڑی چیز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جذبات کی قربانی دینی ہے. رب نے کہا یہ نہیں کرنا، نبی نے کہا یہ والا کام نہیں کرنا، بس اتنی بات مان لو گے تب بھی تم یہ سمجھے جاؤ گے کہ صحیح معنی میں اب جو ہے مسلمان ہے اور نبی سے محبت ہے. محبت کا کر. اور بیٹے نے کہا ہے، بیٹے کی چاہت فلاں نے کام کی ہے اور نبی اس سے روکتے ہیں. اب یہ ٹکراؤ ہے نا، گردن اتارنے کی بات نہیں ہے، اس کی چاہت ختم کرنے کی بات ہے. کہاں کریں گے، کہاں، کب؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دعویٰ الگ چیز ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. گردن کہاں اتاریں گے اور کہاں ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی گردن کا حکم نہیں آیا. محبت کا جو اس میں تقاضا ہے نا کہ اور نبی سے محبت اپنی باپ سے اور اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے. مطلب یہی کہ اولاد اگر ایسا کوئی کام کرتی ہے جو نبی کی شان میں گستاخی ہے تو اولاد کی گردن اتارنے میں نہ جھجکے، بلکہ الٹا اس کو یہ معاملہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے سعادت ملے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ نے 50 مرتبہ پڑھا ہوگا. کیا عبد الرحمن بن ابو بکر پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر تک کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو تم میرے سامنے آ گئے تھے مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے جواب دیا اگر تو آ جاتا میں تیرے کو بیٹا سمجھ کے چھوڑنے والا نہیں تھا. اور نہیں تھا، نہیں کر کے بھی دکھایا، انہوں نے کر کے بھی دکھایا. حضرت عمر کے سامنے ان کا سگا ماموں آیا، انہوں نے اس کو اتار دیا، اسی وقت قتل کیا ہے. اور حضرت عمر نے تو اس وقت جب بدر کے جو قیدی تھے ان کے لیے مشورہ میں یہ کہا تھا ہر شخص اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے، خود قتل کرے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو قتل کا حکم ہے. کون جان لے؟ جان مت لو، جان مت لو بھی، جان کا حکم نہیں آیا لینے کا. تھوڑے سے جذبات تو اگر مسلمان ہے اور دعوے داری ہے تو جذبات تو قربان کرو. اس کے لیے کہاں تیار ہے، اس کے لیے کہاں تیار ہے. اب یہاں جذبات بھی ہے، جو پروڈکٹ وہاں کی ہے وہ نہ استعمال کریں، وہ نہ استعمال کرے. ایک جذبات کی قربانی تو یہ ہے. اور یہ اس مجمع میں تو شاید اتنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کہ میں فلانی کمپنی کا اور فرانس کا زوریم استعمال کرتا ہوں اور فلانے اوریو ہی مجھے چلتے اور فلانا ہی کریم چلتا ہے، دوسرا سب کریم یہ فلانا نقصان دیتا ہے. نقصان گیا بھائی بھاڑ میں. اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا اتنا ہی لحاظ ہے تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر لحاظ نہیں ہے تو پھر تو جو چاہے وہ کرے. آگے کی بات، اس سے پہلے مسئلہ یہ ہوا تھا کرناٹک کے اندر ایک خبیث نے جو ہے وہ شان اقدس میں گستاخی کی. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں، اصل میں بھی سمجھتا ہوں، میں نے گھڑی بھی دیکھی 40 سے اوپر ہو گیا، پر یہ والا موضوع سمیٹنا ضروری ہے، یہ والا موضوع سمیٹنا ضروری ہے. اس لیے میں کچھ وقت لے رہا ہوں، ورنہ مجھے ایک بات بتاؤں تقریر کرنے کا بھی شوق نہیں ہے. مجھے تو خود الجھن ہوتی ہے کہ کہاں جمعہ ہے اور مجھے تقریر کرنی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس تقریر کی وجہ سے میں جمعے کے دن تو میرا مدرسہ کی چھٹی ہوتی ہے، اگر مجھے کہیں جانا بھی ہے تو مدرسے کا ڈراپ کا دن تو یہی ہے، تو میں کہیں شہر سے باہر بھی کسی کام سے کسی ضرورت سے جا بھی سکوں، پر جا نہیں سکتے اس لیے کہ مجھے جمعہ پڑھانا ہے اور جمعے میں بولنا ہے. پڑھانا تو ٹھیک، بولنا بھی ہے. بات سمجھ لو. اس لیے شوق نہیں ہے میرے بھائی، شوق نہیں ہے، شوق کا دور تک تعلق بھی نہیں ہے. بہرحال وہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے خباثت کی. خباثت کرنے کے بعد اب ہم جب دھرنے پہ جاتے ہیں تو کچھ تو ہمارے اندر ہی عناصر ایسے ہوتے ہیں جو بالکل شرارت پسند ہوتے ہیں، تو ہم صحیح طریقے سے کام کرتے نہیں ہیں. دھرنا احتجاج کرنا چاہیے، اگر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہم نے پرمیشن لی تو دھرنا اور احتجاج کرنا چاہیے، مگر احتجاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور بسا اوقات ہمارا اپنا ساتھی مکمل طور سے سنبھلا ہوا ہے، شر پسند عناصر ہمارے اندر کچھ لوگوں کو ایسا ڈال دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا دھرنا فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں. جیسے اس وقت جس نے کیا تھا اس کے لیے مطالبہ یہ ہونا چاہیے سڑک پر کھڑے رہ کر کہ اس بندے کو گرفتار کریں ہم، کیونکہ قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت ہم پورے ہندوستان کے اندر انتہائی ناگفتہ بھی حالات سے گزر رہے ہیں، بہت ہی خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں.
شر پسند عناصر یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی قصور ہو اور اس کے بعد ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کے بعد بالکل بے غیرت بن کے بیٹھے رہیں گے, پر طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ہم احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلیں تو بہت احتیاط. جو غیر جانبدار ہے, جس کا کوئی تعلق نہیں, جیسے وہاں 10 گاڑیاں جلا دی, کچھ مکانات جلا دیے, اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر آپ احتجاج میں ریلی میں نکلے ہیں اور آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو سرکار کی اپنی جیب کی تھوڑی نا وہ املاک ہے, وہ ملکیت, وہ جائیداد تو عوام کی ہے. عوام کو نقصان پہنچانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اس لیے جو کام کرنا ہے وہ تو سب سے پہلا یہ کام کہ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ڈینمارک کا واقعہ آیا تھا, تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بچوں یہ بھی سمجھو کہ اگر کافر نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو یہ ہمت کیسے ہوئی. نبی کی سنت کے متعلق اور نبی کے احکام کے متعلق ہم سب جانتے ہیں داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک مشت سے داڑھی کرنے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت ناپسندیدگی, اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص فاسق اور فاجر یعنی کھلم کھلا اللہ کا باغی ہے. یہ جذبات کی قربانی دے دیں گے اللہ کے رسول کی محبت میں؟ یہ والے جذبات کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نبی نے ایک طریقہ بتایا چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سونے کا, اور وہ بہت آگے کی چیز ہے کہ ہم کسی کو گردن اتار لیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھیں آپ جتنی بھی احکام ہے نا اس کی حکمتیں دیکھیں. جمعے کے اندر کیا حکم ہے؟ پورے شہر میں ایک جگہ جمعہ ہونا چاہیے. یہ تو مسجد ہے اور شہر بڑا ہو گیا, ورنہ زیادہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نہیں ہونا چاہیے. اور عید کی نماز پورے ضلع کے اندر ایک جگہ ہونی چاہیے. کیوں؟ باقاعدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے, جب مستقل اسلامی لباس میں وہ مجمع نکلے گا تو کفار پر اس کا اثر پڑے گا, پر چہرے سے مسلمان تو دکھے, چہرے سے مسلمان تو دکھے, اس کے بعد اثر پڑے گا. کتنے لوگ ہیں جو نبی کی ذات پر, انگلی تو بہت آگے کی بات ہے, اس چہرے کو پسند ہی نہیں کر رہے. اگر پسند کر رہے ہیں تو آج سے داڑھی رکھنے کی اس وجہ سے نیت کریں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی. کون کون نیت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کون کون نیت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. قتل کرنے کی بات نہیں, جذبات کو قتل کرنے کی بات ہے. کون نیت کر رہا ہے؟ چلو بتاؤ. واجب ہے, واجب ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی رکھنا مشت کے برابر واجب ہے. واجب, واجب کا چھوڑنا حرام ہے. بتاؤ کون نیت کرتا ہے؟ گردن کہاں ماریں گے یار, گردن کہاں ماریں گے؟ ایک آدمی بھی ہاتھ نہیں اونچا کر رہا ہے. گردن کہاں ماریں گے؟ جذباتیت کی بات چھوڑو, بکواس. ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے, لانگ ٹرم کچھ نہیں, لمبے ٹائم کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم شارٹ ٹائم کے لیے بس مجھے یوں کہو پتھر مار کے آ جاؤ واپس, وہ کر سکتا ہوں. مگر مجھے یوں کہو کہ یہ والا کام کر جس سے کافر کو ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچے, وہ نہیں کر سکتا میں. میری داڑھی سے نقصان پہنچے گا. پوری ٹرین میں ایک سکھ ہوتا ہے, پورے ڈبے کے اندر سکھ وہ دور سے نظر آتا ہے. کیوں مسلمان نظر نہیں آتا؟ 50 مسلمان بیٹھے ہو تو اس کی بہن کو اگر چھیڑ دے, کسی ایک مسلمان کے اندر خون میں گرمی نہیں آتی, کیسے آئے گی؟ حرام خوری اور حرام عملی کے بعد جذبات سرد پڑ جاتے ہیں. یہ بات لکھ لو. اب کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. فساد تو کر سکتے ہو آپ, مگر عمل نہیں کر سکتے. میں صاف کہہ رہا ہوں, فساد کرنے کے لیے بلا جھجک آپ میدان میں اتر سکتے ہیں. عمل کرنے کے لیے دین اس سے بڑھ کر اور اللہ کا حکم کون سا قربان ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر چھریاں چل رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہم جس قدر نبی کی شان میں گستاخی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے. ہم زیادہ گستاخ ہیں, وہ زیادہ گستاخ ہے. نبی نے تو پسند ہی نہیں کیا. نبی نے تو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں گے, اس موقع پر جب کوثر کا پانی پینے کے لیے امتی جائے گا تو فرشتے اس کو دھکیل دیں گے. اللہ کے رسول کہیں گے آنے دو نا, تو فرشتے اس وقت بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں تمہارے بعد دین میں دوسری چیزیں داخل کی. جذبات کے لیے اتنا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر یہ جو بدعملی ہے نا, بدعملی خون کو سرد کر دیتی ہے. صاف اور ستھری بات. ذاتیات کے لیے تو آپ لڑنے کے لیے بہت بہادر ہیں, پر ایمانیات کے لیے کوئی نہیں لڑے گا. جو ایمانیات کے لیے آگے بڑھتے نا, ان کا اندر سے بھی ایمان اور اسلامی احکام پر اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا باہر وہ دکھا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں پر اگر آپ نے عمل کر دیا نا, کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں کہ وہ شان اقدس میں گستاخی کرے.
اس لیے اس پر کون کرے گا؟ اس پر جتنے بھی احکام ہیں، مان لیجئے پردے کا حکم ہے، کون کرے گا عمل؟ داڑھی کا میں نے بتایا، پردے کا بتایا، نماز کون پڑھے گا؟ نبی کی نماز کا مسئلہ دیکھیں، آپ دیکھیں. اس لیے خون بہت آگے کی چیز ہے. ابھی صرف جذبات قربان کرو، جذبات. میں ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ زندگی اگر بدعملی سے بھری ہوئی ہے تو پھر ابھی خالی نعرے لگا سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر سامنے اگر کسی گستاخ کو پکڑ لیں گے ہاتھ اونچا نہیں ہوگا، ہاتھ اونچا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ لیجئے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہاتھ اونچا نہیں ہو سکتا. ایمان کب بنے گا؟ جب عمل پر ہوگا. عمل ہے ہی نہیں، اور عمل میں نماز کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. نماز پہ دین ختم نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی بدعملی اور گمراہی ہے جو نماز پہ روک دیتے ہیں. پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں. پوری زندگی اگر دین پر عمل ہوگا نا، تب اگر کوئی خبیث آدمی ہمارے سامنے گستاخی کرے گا تو ہمارا ایمان اور ہمارا خون اس پر ابھارے گا کہ اس کو قتل کرے. ایسے تھوڑی کوئی وہ چیچینیا والا یا جس نے بھی کیا ہے وہ ایسے بے عمل نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے عملی زندگی سدھارو گے تب جا کے وہ چیز میں تبدیلی آ سکتی ہے. اگر کچھ نہیں ہے، فساد تو کر سکتا ہے، عمل نہیں کر سکتا. ہمارا مسلمان اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.